اور قرآن کہتا ہے یہ وہی سامری ہے جس نے 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ موسیٰ، اس نے پیچھے سے اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو بچڑے کو سجدہ کروا دیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے جناب ہارون سے پوچھا میری قوم کہاں ہے؟ اس نے کہا کون سی قوم؟ وہ جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ اس نے کہا وہ سارے سامری لے گیا، وہ جسے بچا کے نہیں لے کے آیا تھا، جسے بچایا تھا وہی بچڑے کو سجدہ کروا رہا۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اس کے گھر کی جانب دوڑے، جب حضرت موسیٰ نے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، سامنے اللہ کا جلال والا نبی دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بتا اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو بچڑے کو سجدہ کیوں کروایا؟ بتا وہ تیرا بچڑا کہاں ہے جو تیرے کہنے پہ بولتا ہے؟ یہ گیا، اس نے کپڑے میں لپیٹا ہوا بچڑا لا کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے سامنے اسے بلوا، کیونکہ موسیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ جادو سے بولتا ہے تو نبی کی آنکھوں کے سامنے جادو نہیں ہوتا، بلوا اسے۔ اب سامری ڈر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا ڈر کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا ڈر اس لیے نہیں رہا کہ اس نے بولنا نہیں، ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اس نے بولنا ہے اور تو نے آنا ہے اور جلال میں۔ اب حضرت موسیٰ کے لیے یہ اور زیادہ حیرت والی بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بولے گا نہیں اور تو کہہ رہا ہے یہ بولے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلوا۔ قرآن کہتا ہے اس نے اشارہ کیا اور بچڑا بول پڑا۔ بچڑا بولا، حضرت موسیٰ آپ سے زیادہ چپ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے انگوش بدنداں ہو کے کہا فما خطبکم یا سامری، سامری تو نے اسے کیسے بلایا؟ اب جس بندے کے سینے پہ ماتم کا نشان ہے وہ جملے کا لطف لے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تو نے اسے کیسے بلوایا؟ اس نے کہا موسیٰ تجھے یاد ہے جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا تو میں بھی تیرے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا، میرے ذہن میں خیال آیا یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا موسیٰ پھر میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا، ہائے ہائے تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھا رہا تھا، بنجر زمین سے سبزہ نکل رہا تھا، زمین سے نور نکل رہا تھا۔ وہ کہتا میں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس گھوڑے کے قریب گیا، اس نے اپنا سم اٹھایا، فَقَذَبَتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب آؤ شینوں سے پوچھے یہ حضرت موسیٰ کی آگے کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے، جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ اہل سنت نے اپنی تفسیروں میں لکھا یہ نہیں، یہ حضرت علی نہیں تھے، یہ تو جناب جبریل تھے جو حضرت موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں شینوں کی نہیں مانتا، اپنے سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں، یہ جناب جبریل تھے۔ مجھے بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے، اس کے بیٹے کے ذوالجناح میں کتنی